پلیز گولی مت چلانا، میں چی گویرا ہوں، زندہ رہنے کی صورت میں زیادہ مفید ثابت ہوں گا۔ بولیویا میں گرفتار ہونے کے بعد چی گویرا کی بہادری کے قصے محض ایک افسانہ ہیں۔ 1959 میں کیوبا میں انقلاب برپا کرنے کے بعد چی گویرا انقلابی عدالتوں کے سربراہ بنے، جہاں وہ خود ہی استغاثہ، جج اور جلاد تھے۔ انہوں نے حکومت خانے قائم کیے جہاں کم از کم 14,000 افراد کو بغیر مقدمہ چلائے قتل کیا گیا۔ موصوف نے ان گنت افراد کو اپنے ہاتھ سے گولی ماری۔ چی گویرا نے انہی دنوں اپنے باپ کے نام ایک خط میں لکھا کہ بارود اور لہو کی ملی جلی بو میرے نتنوں میں پہنچی تو مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھے قتل کرنے میں لطف آتا ہے۔ چی گویرا کا قانونی فلسفہ سادہ سا تھا کہ ہمیں یہ نہیں جاننا کہ ملزم سزا کا مستحق ہے یا نہیں، ہمیں صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اسے سزا دینا انقلاب کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اسے ذاتی مخالفین کے علاوہ شک کی بنیاد پر قریبی رفقا کو قتل کرنے میں بھی آڑ نہیں تھی۔ چی گویرا کو جمہوریت، شخصی آزادیوں اور انسانی حقوق جیسے لفظوں سے سخت نفرت تھی۔ بولیویا میں گرفتاری کے بعد چی گویرا کی بہادری محض ایک افسانہ ہے۔ دراصل اس نے روتے ہوئے کہا تھا، پلیز گولی مت چلانا، میں چی گویرا ہوں، زندہ رہنے کی صورت میں زیادہ مفید ثابت ہوں گا۔ عمومی طور پر چی گویرا کو انقلاب کی ایسی علامت سمجھا جاتا ہے جس کا حوالہ دنیا بھر میں دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایاز امیر کا عمران خان کے سامنے تقریر میں چی گویرا کا ذکر کیا۔ جب سے یہ آپ کو دھکا لگا، لات لگی، تو ماشاءاللہ آپ بھی چے گویرا بن رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اب آپ چے گویرا ہی رہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ اسے چی گویرا کی بدترین توہین اور کچھ لوگ اسے حقیقت کی ترجمانی کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ چی گویرا کون تھا۔ I think with regards to solutions, there are solutions, and I think there is only one. We have said repeatedly to the government of the US that we do not want anything but to forget us, that they do not consider us even for good or evil. نو آبادیاتی نظام اور سرمایہ دارانہ بندوبست سے گوریلا کارروائیوں کے ذریعے نجات کے خواب دیکھنے والا چی گویرا بنیادی طور پر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اسے سیاحت کا شوق انقلاب کے رستے پر لے گیا۔ جون 1954 میں گوئٹے مالا کی فوج نے ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس نے چی گویرا کی زندگی پر دورس اثرات مرتب کیے۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام سے شدید متنفر ہوا، جہاں یونائٹڈ فروٹ نامی ایک پرائیویٹ کمپنی اور CIA کا اشتراک سر عام ایک حکومت کا دھڑن تختہ کر سکتے ہیں۔ انقلابی جدوجہد کی ابتدائی دنوں کی ساتھی اور بعد میں ان کی اہلیہ بننے والی ہلڈا گارڈیا کے بقول یہ گوئٹے مالا ہی تھا جس نے اسے سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد اور جارحانہ حکمت عملی پر مائل کیا۔ اس دوران چی گویرا کمیونسٹ نوجوانوں پر مشتمل مسلح گروہ کا حصہ بن گیا، جس کا مقصد آربینیز کی بحالی کی تحریک چلانا تھی۔ گوئٹے مالا میں عوام کے سرد مہری کے عمومی رویے اور اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر چی گویرا میکسیکو چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات راؤل کاسٹرو اور ان کے بھائی فیدل کاسٹرو سے ہوئی، جو دنیا کو تبدیل کر دینے والی انقلابی دوستی کا نقطۂ آغاز تھی۔ اب چی گویرا کی نظریں کیوبا میں انقلاب پسند تحریکوں پر تھی۔ انہوں نے کاسٹرو کے شانہ بشانہ وہاں کے ڈکٹیٹر تیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ کیوبا میں انقلاب کے بعد انہیں نیشنل بینک کی صدارت اور پھر صنعتی شعبے کی وزارت سونپی گئی، لیکن چی گویرا نے اس زندگی کو ٹھکراتے ہوئے فیڈل کاسٹرو کو خط لکھا۔ اس میں کہا کہ مجھے لگتا ہے میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے باندھ رکھا تھا۔ اب میں دنیا کے دیگر علاقوں میں انقلابی تحریکوں کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ 1965 میں چی گویرا انقلاب کے خواب لیے کانگو جا پہنچا، جہاں ملک کے پہلے وزیر اعظم کا تختہ امریکہ بہادر الٹ چکا تھا۔ چی گویرا متحرک نوجوانوں کو اپنا جذبہ منتقل کرنا چاہتے تھے، لیکن گوریلا لیڈروں کی سست پالیسی اور عوام کی انقلاب میں عدم دلچسپی ان کے لیے مایوس کن ثابت ہوئی۔ کاسٹرو کے کہنے پر وہ دوبارہ کیوبا لوٹ آئے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے شرط رکھی کہ یہ خفیہ دورہ ہوگا جسے حکومت کسی بھی سطح پر ظاہر نہیں کرے گی۔ کیوبا میں مختصر قیام کے بعد اب ان کی منزل بولیویا تھی، جہاں امریکہ نواز حکومت کے خلاف غیر منظم مارکسی نظریات کے حامل مختلف گروہ سرگرم تھے۔ 50 افراد کے مختصر دستے کے ساتھ چی گویرا نے بولیوین آرمی کو
अपनी गोरीला कार्रवाइयों से काफ़ी तंग किया, मगर CIA का मुनज़्ज़म नेटवर्क किसी भी बड़ी कामयाबी के रास्ते में रुकावट था। इस दौरान किसी मंजर ने मुतअल्लिक़ हुकाम को चे गुवेरा के ठिकाने की इत्तला दी, जहां उनका घिराव कर लिया गया था। इनके पिस्तौल का दहाना जवाब दे चुका था। मौरखीन लिखते हैं कि जख्मों से निढाल चे गुवेरा ने बुलंद आवाज़ में बोलिवियन आर्मी से कहा, गोली न चलाओ, मैं चे गुवेरा हूँ और लाश की निस्बत जिंदा हालत में तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम हूँ। चुनांचे बग्गूराज के एक स्कूल में लाकर चे गुवेरा की कमर और टांगें गोलियों से छिलनी कर दी गईं। खुसूसी एहतमाम किया गया कि कोई गोली ऐसी जगह पर ना लगे जिससे फौरी मौत वाक़या हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर वो अजियत की सूली पर लटकता रहे। लेकिन चे गुवेरा को खराजे तहसीन पेश करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा था कि कोई भी शख्स जो आज़ादी से मोहब्बत करता है वो इसके लिए इंस्पायरेशन है। वियतनाम की जंग हो या लातीनी अमेरिका से लेकर जनूबी एशिया तक तहरीकें चे गुवेरा की तस्वीर के बगैर अधूरी रहती हैं। सार्तर के बकौल वो हमारे अहद के सबसे मुकम्मल इंसान थे। चे गुवेरा ने खुद भी कहा था कि मौत आने तक जारी रहने वाली जदोजहद की कोई हद नहीं। दुनिया के किसी भी गोशे में जो कुछ भी हो रहा है, हम इससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। साम्राज्य के खिलाफ किसी एक मुल्क की फतह हमारी फतह और किसी एक मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। I didn't say exactly that I expected to forget this. You asked a solution, and I said what was that solution in the present moment. If it's possible or not, that's another question. No como economista, porque Not as an economist, because I have never considered myself an economist, but only an official of the Cuban government, as another Cuban. creo que las relaciones armoniosas I think harmonious relations with the US serían muy buenas would be very good for desde us el punto de vista económico, from the economical point of view, más que en ningún otro campo. more than in any other Toda field, nuestra industria ha sido instalada because all our industry has been established by the US, and piezas de repuesto primary products and repair parts that we have to make with much difficulty or to bring from other areas could come directly